ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین دراصل میں آج آپ سے ملک ہند کی عدلیہ پر حالیہ کچھ اٹھائے گئے سوالات پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، مگر ادھر کچھ دن قبل پاکستان کے قصور سے 7 سالہ بچی کی ایسی چیخ سنائی دی کہ اس کی گونج ابھی تک کانوں میں محسوس کر رہا ہوں. اس معصوم و مردہ چہرے پر لکھے اس بے بسی کی تصویر کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہہ رہی تھی کہ میں ایک ایسے ملک میں بے بس لاچار مردہ پڑی ہوں جس ملک کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا. جی ہاں ناظرین، میں آج بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو آپ کا چہرہ بتانے کھڑا ہوں، اور یہ بتانے کھڑا ہوں کہ آج ہم درندگی کی کن حدوں کو پار کر رہے ہیں. ناظرین، قبل اس کے کہ میں قصور شہر کے بے قصور اور معصوم زینب اور اس جیسی بچیوں کی ایک دردناک کہانی سناؤں اور ہند و پاک میں پیش آنے والی ایسی دردناک واردات کی تفصیلی رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ناظرین، ہم نے بارہا سنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. مگر یہ وبا آئی کہاں سے؟ کیوں کر عورت ذات کو اس قدر نیچ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. مگر بعض جگہوں پر مجھے تحریر ملا کہ اس کی کئی وجوہات تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندہ درگور کرنا عملی ایک وحشت انگیز ہے. انسان اپنی انسانی جذبات کو، احساسات کو مسل کر درندگی کی وہ سارے حدیں پار کرتا ہے جو بحیثیت انسان ممکن ہی نہیں ہے. معصوم بچی کو بڑی بزدلی سے قتل کرنے کے بعد سینہ زوری اور شیطانیت کی انتہا یہ کہ وہ بڑے فخر سے اپنے خاندان و معاشرے میں اس کو بیان بھی کرتا ہے. نیم وحشی انسان ایسا وحشتناک جرم کرنے سے بھی شاید کتراتا. مورخین کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 2 قبائل میں جنگ ہو گئی تھی. فاتح قبیلے نے شکست خوردہ قبیلے کی عورت اور بیٹیوں کو قید کر کے لے گئے باقی سامان کے ساتھ. ایک مدت بعد جب ان کے مابین صلح ہو گئی تو عورت اور بیٹیوں کو واپس کرنے کی بات آئی. مگر اس بیچ کچھ لڑکیوں نے فاتح قبیلے مردوں سے شادی کر لی تھی اور پھر وہ واپس اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جانے کو ناپسند کیا اور پھر انہی کے ساتھ رہنے لگی. ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں کے مردوں سے شادی رچانے کے بعد جب اپنے والدین کے ساتھ ان کے بچے، ان کی لڑکیاں واپس لوٹنے سے منع کریں تو یہ شرمندگی کی بات تھی. اور پھر عرب قبائل میں شرمندگی کا مطلب ہی شکست تھا. لہٰذا اس واقعے سے خفا اسی موقع پر کئی لوگوں نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد اگر ان کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوگی تو اس کو وہ زندہ درگور کر دیں گے تاکہ وہ کبھی دشمنوں کے ہاتھوں نہ لگے اور شرمندگی نہ ہو. اور یہی شرمناک بدعت رائج ہوتے ہوتے عرب قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا ایک رواج چل نکلا. اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکوں کو یہ لوگ سرمایہ سمجھتے اور لڑکیوں کو بوجھ. اسی طرح عربوں میں لوٹ مار زیادہ ہوتی تھی اور اونٹوں کی حفاظت وغیرہ کے لیے لڑکوں کی ضرورت ہوتی. اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو کوئی خاص اہمیت اس وقت حاصل نہیں تھی. لڑکوں کا وجود اس قدر عزیز کہ پورا خاندان بڑے فخر سے اس کا اعلان کرتا کہ ان کے خاندان میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہیں اگر لڑکی کی پیدائش کی بات ہوتی تو پورا خاندان رنجیدہ ہو جاتا اور رونے لگتا. یہاں تک بات پہنچی کہ حمل کے آخری دنوں میں مرد اپنے گھر میں موجود ہی نہ ہوتا اس ڈر سے کہ کہیں لڑکی ان کے گھر میں پیدا نہ ہو جائے اور بے عزتی سہنا پڑے. اسی لیے ولادت کے بعد جب اس کو خبر ملتی کہ لڑکا ہوتا تو وہ فوری لوٹتا اور لڑکی ہوتی تو لوٹنے میں دیر کرتا اور لوٹتے ہی جو ہے بچی کو زندہ درگور کرتا. بہرکیف ناظرین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلام آیا تو پھر جینے کا ڈھنگ آیا، خواتین کو ان کے حقوق ملے، ایک خوبصورت معاشرہ اور خاندان کی تشکیل ہوئی۔ اسی درمیان ان میں سے ایک ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو زمانے جاہلیت میں اس طرح کی حرکتیں کر چکے تھے۔ لہٰذا ایک حدیث کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اگر مجھ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا تو کیا میری توبہ اللہ کے حضور قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تواب ہے اور رحیم ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو خدا کی بخشش سے تو بڑا نہیں ہوگا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا زمانے جاہلیت میں ایک دور دراز کے سفر پر میں نکل گیا تھا، ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی، میں 4 سال کے بعد گھر واپس لوٹا تھا، میری بیوی نے میرا استقبال کیا، میں گھر میں آیا تو مجھے ایک بچی پر نظر پڑی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ وہ ہمسائے کی پڑوسی کی بچی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ گھنٹہ بھر تک گھر میں رہے گی پھر چلی جائے گی، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ نہ گئی، گھر سے نہیں گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری لڑکی ہے، اور اس کی ماں مجھ سے حقیقت کو چھپا رہی تھی کہ کہیں یہ میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ میری بیٹی ہے، اور میں جب سفر پر جا رہا تھا تو میری بیوی امید سے تھی۔ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ وہ رات بڑی پریشانی میں گزری، کبھی آنکھ لگ جاتی اور کبھی میں بیدار ہو جاتا۔ صبح قریب تھی، صبح ہونے کو تھی کہ میں بستر سے اٹھا، اس بچی کے بستر کے پاس گیا، وہ اپنی ماں کے پاس بڑی معصومیت سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے بستر سے نکالا، اسے جگایا، اس سے کہا میرے ساتھ نخلستان کی طرف چلو۔ نخلستان یعنی کہ کھجور کا باغ۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، یہاں تک کہ ہم نخلستان میں پہنچ گئے۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، وہ میری مدد کر رہی تھی گڑھا کھودنے میں، میرے ساتھ مل کر مٹی باہر پھینک رہی تھی۔ گڑھا مکمل ہو گیا، میں نے اسے بغل کے نیچے سے پکڑ کر اسے گڑھے کے درمیان دے مارا۔ ناظرین اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ صحابی نے عرض کیا میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، دائیں ہاتھ سے میں اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، وہ بار بار فریاد کر رہی تھی، وہ کہتی تھی ابو جان آپ مجھ سے یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا، کچھ مٹی میری داڑھی پر آ پڑی، بیٹی نے ہاتھ بڑھایا اور میرے چہرے سے مٹی صاف کی، لیکن میں اسی قساوت اور سنگ دلی سے اس کے منہ پر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ نالہ و فریاد کی آخری آواز تہ خاک میں دم توڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کربناک داستان کو بڑے ہی غم و اندوہ کے عالم میں سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو چکے تھے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو پوچھ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رحمت خدا کو اس کے غضب پر سبقت نہ ہوتی تو ضروری تھا کہ جتنا جلدی ہو وہ تم سے انتقام لیتا۔ ناظرین سنا آپ نے، اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہم پھر اسی دور کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں، پلٹ کے جا رہے ہیں جہاں انسانیت سسکتے ہوئے دم توڑ جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین ایک بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین آج جب ہم اپنے آس پاس
समाज و معاشرے में पनपने वाली बुराइयां और दिन दहाड़े वारदात की हौलनाकियां देखते हैं तो महसूस होता है कि एक बार फिर हम उसी दौर की जानिब लौट रहे हैं जिस दौर को एक हौलनाक और तहजीब से परे एक खतरनाक दौर कहा जाता था। उस सरजमीन को जली हुई जमीन से याद किया जाता था। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के कसूर नामी इलाके में 7 साला बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई वो खबर आप तक पहुंची होगी। नाज़रीन, क्या आप उस वहशत का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 7 साला बच्ची को अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। वो तो अभी 7 साला बच्ची है, उसकी मासूमियत को देखकर भी दरिंदे पर रहम नहीं आया। जब हवस पूरी कर लेता है तो वो दरिंदा फिर उसका कत्ल करता है और फिर एक कचरा कुंडी यानी फजला जात फेंकने वाले जगह पर फेंक कर भी निकल जाता है। ठठरती ठंड में बच्ची को अगवा करके ज्यादती करने के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा किसी जंगल से नहीं आया था। उसके अंदर जंगली जानवरों की वहशत नहीं थी, वो हमारे ही समाज में उठने बैठने वाला एक इंसान था। नाज़रीन, सोचिए हम कहां थे और जिल्लत के किस गड़े में पड़े हुए हैं हम लोग। मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेश आने वाली रेप और कत्ल की वारदात की रिपोर्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। पाकिस्तान में 2017 में पहले 6 माह के दौरान बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की जुमला 768 वारदात पेश आई हैं, जिसमें 68 सिर्फ जिला कसूर से है और ज़ैनब का ताल्लुक भी कसूर शहर से था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट निजी सतह पर काम करने वाली तंजीम साहिल की है, जबकि सरकारी सतह पर ऐसा कोई निजाम नहीं है कि ठीक आदाद और शुमार बताया जा सके। मज़कूरा तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2017 से जून 2017 के दौरान बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में पेश आए हैं। पाकिस्तान का जिला कसूर जो सन 2015 में वीडियो स्कैंडल की वजह से खबरों में रहा, वहां 2016 में बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के कुल 141 केसेस पेश आए। उसमें 99 जिनसी तशद्दुद, रेप और फिर कत्ल कर दिए जाने के थे। मैं अपने मुल्क भारत में चाइल्ड अब्यूजमेंट की रिपोर्ट चेक की तो 1 दिसंबर 2017 को बीबीसी के अंग्रेजी पोर्टल में 6,958 केस बच्चों के साथ ज्यादती के दर्ज किए गए, जो बीबीसी के अंग्रेजी पोर्टल में छपी थे। और रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दर्ज था कि 1,06,958 केस बच्चों के साथ ज्यादती के दर्ज किए गए थे। बीबीसी की गीता पांडे नई दिल्ली में कहा था कि बच्चों को हरासा किए जाने के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। फिर मेरी नजर 2007 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर पड़ी, जिसमें अखबार ने गवर्नमेंट कमीशन के हवाले से बता रहा था कि 53% से जायद बच्चे जिनसी व दीगर हरासानी के शिकार होते हैं, मगर उनमें से अक्सर शिकायत दर्ज नहीं कराते। नाज़रीन, नबी कसूर की ज़ैनब की आंखें बंद भी नहीं हुई थी कि 11 दिसंबर को हमारे मुल्क रियासत हरियाणा में एक 6 साला बच्ची के साथ रेप और कत्ल की वारदात की खबर पहुंची। इस बच्ची की लाश इतवार को घर के पास से दरियाफ्त हुई थी। 8 दिसंबर को अगवा किया गया था। बच्ची के जिस्म पर शदीद जख्मों के भी निशान थे। मैं आगे बढ़ा। 1 सितंबर 2016 को हरियाणा के मेवात जिले के डेंगर हेडी गांव में 2 मुसलमान खवातीन के साथ इज्तिमाई रेप हुआ। 9 सितंबर 2016 को रियासत गुजरात में एक डॉक्टर डेंगू से मुतासिरा मरीजा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की। 20 फरवरी 2017 को रियासत केरला में एक फिल्मी अदाकारा के साथ ज्यादती किए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। 14 मार्च 2017 को नई दिल्ली में नेपाल की एक औरत से ज्यादती की खबर अखबारात में छपी। 20 मई 2017 को रियासत केरला से खबर आई कि खातून ने रेपिस्ट का अज़्वे तनासुल ही काट दिया जब वो रेप करने की कोशिश कर रहा था।
ادھر پاکستان میں زینب کے ساتھ زیادتی کی خبر ابھی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ سرگودھا سے خبر آئی کہ 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ 9 اکتوبر 2017 کی یہ خبر سب سے سنسنی اور لرزہ خیز تھی کہ ایک 36 سالہ مزدور کی 11 ماہ کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ نئی دہلی سے یہ رپورٹ آئی تھی۔ ادھر پاکستان کے انفو پوائنٹ پاکستان نامی پورٹل کی رپورٹ پر بھروسہ کریں تو وہ لکھتا ہے کہ قصور شہر کے بعد پنجاب کا شہر شیخو پورہ بھی بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک شہر ہے، کیونکہ 1 سال کے دوران 100 سے زائد بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ ریاست ہریانہ سے لاپتہ ہونے والی ایک لڑکی کی لاش تو ملی، مگر اس کے بعد جو خبریں سامنے آئی کہ درندہ بھی شرمسار ہو جائے۔ ابھی حالیہ کچھ دن پہلے 9 عمر درت لڑکی کے جسم پر 19 گہرے زخموں کے نشانات تھے، جگر اور پھیپھڑوں سمیت اندرونی اعضاء بھی کٹے ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اجتماعی عصمت دری اور شدید جسمانی تشدد سے بھی درندوں کا جینا بھرا تو مزید حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں آگے بیان نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ لیں۔ اس کی لاش کرکشیترا شہر سے 100 میٹر کی دوری پر ایک نہر کے قریب برہنہ حالت میں ملی تھی۔ ناظرین، زینب کے بارے میں آپ حضرات نے شاید مکمل رپورٹ پڑھی ہوگی یا نہیں، مگر مجھے زینب کے ساتھ جس درندے نے زیادت کی ہے وہ بہت ہی بھیانک قسم کی تھی، کیونکہ ریپ کے بعد زینب کی دونوں کلائیوں کو چھریوں سے کاٹا گیا ہے، گلے کو پھندے سے جکڑ کر تکلیف دی گئی ہے، اور پھر جسم پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے اور اعضائے مخصوصہ کو تیز دھار آلے سے نشانہ بنایا گیا ہے اور زبان کو بھی نوچا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ریپ کا معاملہ ہے؟ یہ صرف ریپ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ واردات پاکستان میں پنپنے والی اس گھٹیا ترین اور ڈارک ورلڈ کا پتہ بتایا جا رہا ہے، جہاں اس طرح کی واردات انجام دینے کے بعد اس کو آن لائن براڈ کاسٹنگ کر کے لاکھوں روپے کی کمائی کی جاتی ہے اور جسمانی اعضاء کی فروختگی بھی ہوتی ہے۔ 2009 میں ممبئی شہر میں ایسی ہی ایک ریپ کا معاملہ سامنے آیا تھا، جہاں پر رادھا نامی 6 سالہ بچی کو اغوا کرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ اسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی جس طرح کی چھیڑ چھاڑ اس وقت زینب اس معصوم بچی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسی وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ ڈارک ویب نامی بھی کوئی شے ہے جو اس طرح کی سیکشول ہراسمنٹ کی ویڈیوز اور اعضاء وغیرہ کو فروخت کرنے کا ایک گروہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، کیا بتائیں، کیا گفتگو کریں اور کہاں سے کیا چیز سنائیں آپ لوگوں کو، دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ جس مذہب نے عورت کو ایک پہچان دی، ماں کا رتبہ بتایا، بیٹی کو دل کا سکون بتایا، بیوی کو محبت کا احساس بتایا، یہ عورت ذات بھی عجیب ہے۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے تو کوئی خوش نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ وہ تمام عمر خوشیاں بانٹنے میں لگی رہتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وفادار، شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو وفادار، ماں بنتی ہے تو بچوں کی وفادار، اور اولاد چاہے جیسی بھی ہو اپنی ساری زندگی بس دوسروں کے لیے صرف کر دیتی ہے۔ وہ ایک عظیم ہستی ہے جو ہر رشتے کو خلوص کے ساتھ نبھاتی ہے، جہاں جاتی ہے اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اسے کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر وہ دوسروں کے مزاج کو سمجھ لیتی ہے، پسند و ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت سکون کا باعث ہے۔ گویا انسان کے اندر اضطراب تھا، اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے مرد و عورت کو بنایا گیا، ان کا آپس میں ملنا موجب قرار ٹھہرایا گیا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔
سورہ روم آیت نمبر 22 میں ہے شادی کے بندھن سے تم میں مودت پیدا کی گئی ہے، محبت نہیں، مودت۔ محبت اور مودت میں بہت لمبا فرق ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے ایک مقام دیا، مگر آزادی نسواں کے نام پر اس دنیا نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دنیا بھر میں خواتین دوہرے اور تہرے استحصال کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک میں عورت کی آزادی ادھوری اور اذیت ناک بن گئی ہے۔ اجرتوں سے لے کر سماجی رویوں تک ہر شعبے میں خواتین مردانہ جبر کا شکار ہیں۔ پسماندہ ممالک میں حالات اس سے بھی بدتر ہیں، کہیں رسم و رواج کے آڑ میں، کہیں ثقافتی روایات کے جبر میں عورت ایک نمائش اور اشتہاری چیز بن کر کے رہ گئی ہے۔ دکان والے کو خوبصورت لڑکی چاہیے، بڑے سے بڑی کمپنی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی کمپنی، اس کو ریسپشنسٹ یعنی کہ جو آپ کی استقبال کرے اس کو وہاں پر لڑکی چاہیے، اور وہ بھی تنگ اور چست کپڑوں میں ملبوس، جلوے دکھانے والی۔ کال سینٹرز کو لڑکیاں چاہیے جو اپنے مسحور کن آواز سے گاہکوں کو پھانس لے۔ فلائٹ میں کیبن کرو ہو یا پھر کافی ڈے کافی پروسنے کے لیے کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں خواتین کو آزادی کے نام پر ملازمت کی بات کرتے ہوئے ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ملازمت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، آزادی کے نام پر خواتین کا چین و سکون غارت کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ جنسی ہوس کے پجاری، درندے نما انسان، وحشی جانور انسان کی شکل میں زینب جیسی بچیوں کو اچک کر لے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ زینب جیسی 8 بچیوں کو قصور میں نشانہ بنایا گیا، مگر نہ حکومت جاگی نہ حکمراں۔ کس کو سمجھایا جائے؟ یہ اسلام کے نام پر بنے ملک میں وحشی درندے دن دہاڑے معصوموں کو اچک کر لے جاتے ہیں اور درندگی کی ساری حدیں پار کرنے کے بعد کچرے کے ڈبے میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، تصور کیجئے وہ سخت دل انسان کی وحشت ناکی کا کہ وہ کیسے اس طرح 7 سالہ بچی کو عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ وہ کسی جنگل سے آیا ہوا پاگل جانور نہیں تھا، کسی بھیڑیے کی نسل میں سے وہ نہیں تھا، وہ ہم جیسا ایک انسان تھا، اسی معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والا۔ اس کو بھی کسی ماں نے ہی جنم دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہے یہ قوم؟ کس تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے یہ نسل؟ کیوں بھائی بتاؤ تو صحیح، آخر ہو کیا رہا ہے؟ عدل و انصاف کو عام کرنے کی بات کرنے والے حکمراں کہاں سو گئے ہیں؟ سب تماشا ہے، سب کھیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ نہ جانے ایسے درندے دنیا کے کتنے کونے کونے اور کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہند و پاک کی بات کریں تو کھیل کھلیانوں میں کام کرنے والیوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے۔ قضائے حاجت کو نکلنے والی تنہا لڑکی کو بدماش اچک کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو تپتی دھوپ میں فصلیں کاٹتی ہیں، گرم حبس میں کھیتوں میں بیج بوتی ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں 16 گھنٹے کام کر کے ملنے والے اجرت اور مزدوری پر اپنا گھر چلاتی ہیں۔ یہاں سے فارغ ہوئی تو گھروں میں بچوں کا کام اور شوہر کا کام، نہ جانے کیا کیا زندگی کے جھمیلے جھیلتے جھیلتے گلی کے گنڈے کسی دن آتے ہیں اور ان کی عصمت کو اچک کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، زینب کے واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ کرتوت ہیں جو بحیثیت انسان کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ملک میں ایک اسلام کا نام لیوا اس طرح کرے، اسے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آخر شکایت کریں بھی تو کس سے کریں؟ حکمرانوں سے جن کی حس مر چکی ہے؟ ایمان بیچنے والے ان سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ احتجاجیوں کے سینے جو پولیس کی گولیوں سے چھلنی کر دے، ان سے بھی کوئی امید لگانا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر سماج اور معاشرے میں پھیلے جرائم سے ہم آنکھیں تو موند نہیں سکتے نا۔ ہم سب برابر کے گنہگار ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہر کوئی۔ والدین نے اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دی۔ بچوں کی تربیت تو اب ٹیلی ویژن اور آئی فون کرنے لگے ہیں۔ بچہ بالغ ہوتی یوٹیوب میں پورن فلموں کی کھوج شروع کر دیتا ہے۔ ایسی تربیت سے جنسی ہوس نہیں بڑھے گی تو اور کیا خاک بڑھے گی؟
ذہنی پریشان نوجوان اسی چکر میں کبھی باپ سے بٹ جاتا ہے، کبھی ماں سے لڑ پڑتا ہے، کبھی بہنوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور بالآخر سماج کے لیے ایک ناسور زخم بن جاتا ہے۔ ناظرین، زمانے جاہلیت میں زندہ درگوری کی جاتی تھی، مگر زینب کو زندہ درگور کیا گیا ہے وہ اس سے کئی زیادہ بھیانک ہے۔ اور اس جیسی کئی زینب ہیں جن کی واردات منظر عام پر نہیں آئیں، کچھ آئیں کچھ نہیں آئیں۔ ہند و پاک میں ساری وارداتیں کبھی کبھی دبا دی جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے ضرور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ گنہگاروں سے نہیں پوچھے گا اللہ، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ان سے سوال کرے اور اس کا چہرہ دیکھے قیامت کے دن۔ وہ تو اس زینب اور اس جیسی بچیوں سے ہم تماموں کی جانب دیکھ کر کے ضرور پوچھے گا، تو وہ زینب ہماری جانب ضرور دیکھے گی قیامت کے دن۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا کر لو گے تم؟ نہ حکومت اس درندے کو روک پائی، نہ سماج، نہ معاشرہ، نہ پولیس، نہ جمعہ کے دن علماء کرام کی جانب سے دیے جانے والے وعظ و نصیحت، نہ مبلغوں کی تبلیغ۔ جی ہاں ناظرین، سب پوچھے جائیں گے، سب کے سب۔ بدلنا ہے اپنی زندگی کو، بدلنا ہے اپنی سوچ کو، اور بدلنا ہے اپنی طرز زندگی کو، ورنہ قسم خدا کی پکڑے جائیں گے اور بری طرح پکڑے جائیں گے۔ یہی حقیقت ہے ناظرین۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، جو میں نے محسوس کیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے کوشش کی اپنے درد کو آپ کے ساتھ بانٹنے کی۔ زینب آپ کی بھی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کے آنکھ کا تارا تھی۔ ہم آج پورے دنیا میں بدنام ہیں، جی ہاں پوری دنیا میں۔ جا کر یمن کی تازہ رپورٹ اٹھائیے، شام کی رپورٹ اٹھائیے، لیبیا کی رپورٹ اٹھائیے، افغانستان کی رپورٹ اٹھائیے، بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیائی پناہ گزین بچیوں کی رپورٹ اٹھائیے۔ قسم خدا کی لاکھوں بچے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں اس وقت۔ کئی لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ سب اپنے ہی لوگوں کی جنگوں کے مسلط کرنے کی وجہ سے۔ اور جو ممالک اس طرح کی خانہ جنگی کا شکار نہیں، وہاں زینب جیسی معصوم بچیوں کو بھیڑیے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو بتائیے مجھے کہ آخر یہ بچے جائیں تو کہاں جائیں؟ آخر کون سا معاشرہ، کون سا ملک محفوظ ہے؟ اور پھر سوچئے کہ آخر غلطی کس کی ہے؟ میری، آپ کی، یا پھر سماج کی، حکمرانوں کی، یا پھر ہماری بے بسی اور بے حسی کی، یا پھر دین سے دوری کی؟ کیا آپ زینب جیسی معصوم بچی کے درد کو محسوس نہیں کر رہے؟ کیا ان کے والدین کے تڑپ اور درد کو محسوس نہیں کر رہے؟ جی ہاں ناظرین، میں تو کر رہا ہوں کیونکہ میں چار بچیوں کا باپ ہوں۔ آپ کو بھی کرنا ہوگا، اور پھر معاشرہ و سماج کے سدھار کا فیصلہ لے کر اٹھنا ہوگا۔ ناظرین سوچئے ضرور، اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔